معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے مالک حل و حرم، شہنشاہ عرب و عجم، دافع رنج و علم، شافع امم، سرور عالم، نوری مجسم، فخر آدم و بنی آدم، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم غلامان ہند پر تمہارا احسان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے یہ بھارت مہان ہے خواجہ، بس ایک قطرے کا مانند ہے انا ساگر، تیرے کاسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ۔ آج کی اس پاکیزہ بزم میں سراج السالکین، سید العارفین، سلطان الواصلین حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کی حیات مبارکہ کے چند گوشے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات تھوڑی بیداری کا اور غلامی کا ثبوت دیں تاکہ مجھے اپنی بات کہتے ہوئے کچھ احساس ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لے کر آئے تھے، قرآن پاک نازل ہونا جب شروع ہوا تھا، اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب آیت کریمہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا۔ صحابہ اکرام اس بات پر خوشی منا رہے تھے کہ ہمارا دین آج مکمل ہو گیا، لیکن ایک ذات صحابہ میں ایسی تھی جو اس آیت کریمہ پر بہت زیادہ افسوس کر رہی تھی۔ اسی ذات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، دین تو آج ہمارا مکمل ہوا ہے، مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے، تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کے انداز میں جواب دیا تھا، اے لوگو، تم نہیں جانتے کہ ہمارا دین مکمل تو ہو گیا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اب اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں بظاہر اب زیادہ نہیں جی سکیں گے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا۔ آگے بڑھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دور کو دنیا کو خیر آباد کہے جاتے ہیں۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہ میرے آقا پر ختم ہو گیا، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خاتم النبیین بن کر میرے حضور تشریف لائے تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے بعد دین کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری اور دین کے پیغام کو کون لوگ آگے بڑھائیں، یہ سوال پیدا ہوا۔ تو ایسے زمانے میں میرے آقا خود ارشاد فرما گئے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، علم جو ہے وہ وراثت میں علماء کو نبیوں سے ملتا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کچھ دیر کے بعد یعنی کچھ دنوں کے بعد سن 537 ہجری کو، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کے ہوئے 537 سال گزر جاتے ہیں۔ 14 شعبان کو سنجر کی سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی ام الورا ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین حسنی اور حسینی سید تھے، آپ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، جس وقت میرا نور نظر میرے شکم میں آیا تھا، میرا سارا گھر خیر و برکت سے بھر گیا تھا۔ یہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔ تاریخ الاولیاء آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی والدہ محترمہ یہی فرماتی ہیں
کہ میرے پیٹ میں آنے کے بعد سے جب غریب نواز پیٹ میں آئے تھے تو پیٹ کے اندر سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ یہ سرکار غریب نواز جو ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بہت برگزیدہ اور مادہ زاد ولی ہیں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رئیس زادہ اور امیر گھرانے کے فرزند تھے، اس لیے کہ بڑے ناز اور انداز اور شان و شوکت سے آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ اس کے باوجود غریبوں کی غمخواری اور بے نواؤں کی دلداری آپ کی فطرت میں داخل تھی۔ گویا کہ آپ کا جسم میں اور آپ کے جسم کے بالوں کے اندر ایسے غمخواری بھری ہوئی تھی جیسے جسم ایک ہو اور اس کے بال غمخواری کے تعلق سے نکلتے ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کی پوری زندگی اور پورے جسم میں غمخواری کی آپ کی فطرت میں داخل تھی۔ دودھ پینے کے زمانے میں آپ کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آتی اور وہ بچہ رونے اور چلانے لگتا تھا تو آپ اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ دیتے تھے، آپ اپنی والدہ کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور والدہ کی طرف گویا کی انگلی کے اشارے سے آپ یہ کہتے ہو کہ ماں میں نے تو دودھ پی دیا، ماں میرا تو پیٹ بھر گیا، ماں میرا تو پیٹ اس دودھ سے اب بھر چکا ہے، اب ذرا یہ دودھ میرے اس بھائی مومن بھائی کو بھی پلا دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نواسی جب آپ کی والدہ آپ کو اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھتی تھیں تو وہ اس بچے کو لے کر دودھ پلا دیتی تھی، اور جب وہ بچہ دودھ پی لیتا تھا تو ظاہر سی بات ہے بچے کا جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ مسکراتا ہے، اور جب وہ بچہ مسکراتا تھا تو غریب نواز مسکراتے تھے۔ یہ بچپن کی شان ہے پیارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں۔ بچپن ہی کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ خوب اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے، کیسے آپ کی فطرت میں غمخواری بھری ہوئی تھی۔ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں غریب نوازیت یعنی آپ کی فطرت میں کیسے داخل تھی۔ بچپن ہی کے زمانے میں آپ خوب اچھے اور سور کر کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے۔ ہر بچے کا معمول ہوتا ہے کہ وہ عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، ہر فرد خوشی مناتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، امیر ہو یا غریب۔ جب عید کا آتا ہے، جب دن عید کا آتا ہے تو ہر کوئی خوشی مناتا ہے۔ ہاں جب اچھے کپڑے پہن کر آپ بھی عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک اندھے بچے پر نظر پڑی جس کا لباس بہت پرانا تھا، جس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ آپ اس کی غمگین صورت اور خستہ حالت دیکھ کر رک گئے۔ فوراً آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو پہنایا اور عیدگاہ لے گئے، اور واپسی پر اس کی خوب خاطر اور مہمان نوازی آپ نے فرمائی۔ اسی طرح غریب نواز کی صحبت نے اس غریب بچے کو عید کی حقیقی خوشی عطا فرما دی۔ یہ میرے آقا سرکار غریب نواز کا بچپن ہے۔ میرے پیارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو غربہ پروری کے انہی انداز نے غریب نواز کے نام سے مشہور کر دیا۔ آپ کے ایک مرید اور خلیفہ اول یعنی سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خلوت و جلوت دن اور رات، صبح و شام، سفر و حضر میں عرصہ دراز تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے۔ وہ ایک اپنا عینی تجربہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو ان کے اوپر بیتی تھی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مسالک السالکین میں فرماتے ہیں، میں نے مدت تک آپ کی خدمت کی مگر کسی سائل یا فقیر کو کبھی آپ کے در سے محروم جاتے نہیں دیکھا ہے۔ علامہ حسن نے اسی کی طرف تو اشارہ کیا تھا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر پیارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا یہ حال ہے تو آئیے آگے کی زندگی سرسری نگاہ سے پڑھتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت بڑے سازگار اور پروقار ماحول میں ہوئی تھی، اسی لیے کم عمری ہی میں آپ نے دین کے تمام علوم ماہر اور فارغ التحصیل آپ ہو گئے تھے۔ ابھی آپ کی عمر بمشکل یعنی 15 سال سے زائد نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن آپ اپنے باغ کی سینچائی کر رہے تھے۔ آپ کے والد کا
سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ جب اپنے باغ کی سینچائی کر رہے تھے، جس وقت آپ کی ایک وقت کے درویش، ان کا نام تاریخ میں حضرت ابراہیم قندوزی ملتا ہے، آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے ان کی خوب مدارت کی، آپ نے بہت ان کی مہمان نوازی کی۔ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی دیکھ کر آپ کا آنے والی زندگی کو بھانپ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا معین، تم زمین اور باغ کی سیرابی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کی سیرابی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور پہلے اس کو خود چبایا، اپنے منہ میں چبانے کے بعد اس کو غریب نواز کو کھلا دیا۔ پھر کیا تھا، دن کی دنیا بدل جاتی ہے غریب نواز کی۔ جو وراثت میں آپ کو پنچکی ملی تھی، جو وراثت میں آپ کو باغ ملا تھا، آپ نے وہ باغ اور پنچکی بیچ دی اور اس کی رقم جو آپ کو ملی تھی، اس کو رقم کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ گویا کہ غریب نواز اپنے ماننے والوں کو بچپن میں پیغام دے رہے ہیں، اگر قیمتی سامان آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اثاثہ ہے تو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ خدا کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کریں گے، اللہ اس کے بدلے آپ کو 10 عطا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جیسے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا اب گویا کہ اس روٹی کے ٹکڑے سے بدل چکی تھی، اب میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا باغ اور اپنی پنچکی بیچ دی، اس کی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور نکل جاتے ہیں، کسی خدا رسیدہ بزرگ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہارونی بھی کہا جاتا ہے، ہارونی کی خدمت میں پہنچے، ان کی ہاتھ پر بیعت ہوئے اور سفر و حضر میں 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ پیر کامل نے اپنے اس مرید کے جذبے اور تڑپ کو دیکھ کر آپ کو میدان ولایت کا شہسوار بنا دیا۔ پیر کامل بھی سمجھ چکا تھا یہ مرید کوئی عام مرید نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آپ نے 20 سال کے بعد اپنے مرشد گرامی سے اجازت لیتے ہیں، یعنی اجازت لے کر مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے آپ اللہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ سے 320 کلومیٹر یعنی مکہ المکرمہ آپ پہنچ جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور حج ادا کرنے کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرنے سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ المنورہ روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب دل کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے، اور ایک رات خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں اور خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، تو میرے دین کا مددگار ہے، تو میرے دین کا مددگار ہے۔ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، میں وہ بھی پڑھ دوں روایت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا کے دربار میں، اور اندر سے خادم آتا ہے بارگاہ رسالت کا اور کہتا ہے کہ معین الدین کو حضور طلب کر رہے ہیں۔ تمام لوگ کھڑے ہونے لگے، اس لیے کہ معین الدین کا مطلب ہے دین کا مدد کرنے والا۔ تمام لوگ سوچنے لگے کہ حضور کے دین کی خدمت تو ہم بھی کرتے ہیں، حضور کے دین کی خدمت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں شاید کہ ہمیں طلب کیا حضور نے۔ لیکن ایک بچہ تھا، اپنے آپ کو بڑا عاجز اور حقیر فقیر سراپا پر تقصیر بنائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور گردن کو جھکائے ہوئے اس نیاز و انداز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھ جیسے کو حضور کیسے طلب کر لیں گے۔ وہی بچہ حسن نام کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس معین الدین جب خادم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ کون جائے، کس کو حضور طلب کر رہے ہیں، تو خادم نے کہا ٹھہریے ذرا، میں حضور سے دریافت کر کے آتا ہوں کہ کون ہے جس کو حضور طلب کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جب وہ خادم واپس آتا ہے اور خادم بتاتا ہے کہ حسن ابن غیاث کو حضور طلب کر رہے ہیں، جو تمام پہلے سے کھڑے ہو چکے تھے جانے کے لیے، تمام کے چہرے اتر جاتے ہیں، سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ حسن ابن غیاث کا، اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کون حسن ابن غیاث ہیں؟ انہی کو تو ہم اپنی زبان میں ہندوستان کا بادشاہ کہتے ہیں، سرکار غریب نواز کہتے ہیں۔ یہی سرکار غریب نواز جب
میرے آقا حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، تجھے اجمیر جانا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انار کے اندر میرے حضور نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا، اجمیر دکھایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر، وہ ہاتھ جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اسی ہاتھ کی ہتھیلی پر میرے آقا سرکار غریب نواز کو ہندوستان کا نقشہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو اس ہندوستان میں جانا ہے، آپ کو یہاں جا کر میرے دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہ ہندوستان میں آنے کے لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تیرے وجود سے ظلم اور کفر دور ہو جائے گا اور حق اور صداقت کے چراغ روشن ہوں گے، تیرے وجود سے کفر کی سیاہی چھٹے گی اور حق کا پرچم بلند ہوگا۔ بارگاہ رسالت سے بشارت ہو چکی تھی کہ تجھے اجمیر جانا ہے۔ جب یہ بشارت پا کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے، 887 ہجری میں پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں والد اجمیر آپ ہوتے ہیں، یعنی پرتھوی راج چوہان اس وقت بادشاہ تھا جب میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ حضرات آپ جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو پرتھوی راج چوہان کا زمانہ تھا۔ حضرات آج سرکار غریب نواز کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی بزرگیوں کرامت سننا اور سنانا بڑا آسان ہے، مگر ذرا اس زمانے کا تصور کیجئے جس زمانے میں سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے۔ یہاں آپ کا کوئی عقیدت مند پہلے سے موجود نہ تھا، یہاں آپ کا استقبال ہار اور پھول سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے سفر میں آپ کو قدم قدم پر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جگہ جگہ زخموں سے ہمکران ہونا پڑا، منزل منزل مخالفوں کے تیر ستم کا شکار ہونا پڑا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے ہی لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ ایک بادشاہ کی ملاقات آپ سے ہوتی ہے راستے میں، وہ ہندوستان کے بادشاہ سے ہار کر جا رہا تھا، اور جب اس نے سرکار غریب نواز کو دیکھا کہ ان کے پاس تو نہ کوئی طاقت ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی فوج ہے، ان کے پاس تو نہ تیر اور چھالے اور بھالے ہیں، یہ کس بل پر جا رہے ہیں ہندوستان؟ اس بادشاہ نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی، آپ کس کے بوتے پر جا رہے ہیں ہندوستان میں؟ میں ہندوستان کے بادشاہ سے جنگ ہار کر آ رہا ہوں، آپ ہندوستان میں کس مقصد سے جا رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز نے گویا کہ ارشاد فرمایا ہو، میں ہندوستان میں بادشاہت کے لیے جا رہا ہوں، ہندوستان میں اپنے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت میں اس بادشاہ نے سرکار غریب نواز سے کہا تھا، میرے پاس تو ہتھیار بھی ہیں، میرے پاس تو برچی اور بھالے بھی ہیں، میرے پاس تو فوج بھی ہے، میرے پاس تو سپہ سالار بھی ہیں، میرے پاس تو کمانڈر اور چیف بھی ہیں، تم کس کے بھروسے جا رہے ہو؟ اتنے سارے ہتھیار اور برچی اور بھالے ہونے کے باوجود بھی میں ہندوستان کے بادشاہ سے ہار کر آ رہا ہوں، تم کس کے بھروسے جا رہے ہو؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، سرکار غریب نواز نے گویا کہ اس سے یہ کہا ہو کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر، نہ طاعت پر نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یہ سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا۔ ہندوستان میں جب میرے آقا سرکار غریب نواز آتے ہیں تو اس وقت بادشاہت جو تھی وہ پرتھوی راج چوہان کی تھی، اس کی ماں ایک کاہنہ تھی، یعنی ستاروں کو دیکھ کر بتا دیا کرتی تھی کون کہاں پر کس جگہ پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے ماں کے خادم کاہن تھے۔ اللہ اکبر پیارے، عرض کرتا چلوں سرکار غریب نواز جیسے ہی اس ہندوستان میں تشریف لے کر آتے ہیں اس وقت آپ کی ماں یعنی پرتھوی راج چوہان کی جو ماں تھی، اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ستاروں کا نقشہ بتاتا ہے کہ جو تیری سلطنت کو تار تار کرے گا، جو تیری بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، وہ فقیر اس ہندوستان میں آ چکا ہے، وہ فقیر اس دنیا پہ آ چکا ہے، اور وہ وہاں جا کر اسلام کی اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، جیسے ہی اس کی ماں نے کہا کہ وہ فقیر اس جگہ پر ہے، اب پرتھوی راج چوہان کے دماغ میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے اس فقیر کو نیست و نابود کر دیا جائے، کسی طریقے سے اس فقیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کسی طریقے سے اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ اللہ اکبر پیارے، اب اس نے تدبیر کیا سوچی کہ میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان تقریر کرتے تھے، جس طریقے سے آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، اسی طریقے سے سرکار غریب نواز
نواز اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے، اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اے لوگوں، اللہ ایک ہے، اے لوگوں محمد کو اپنا رسول مانو، اے لوگوں جب تک حضور سے کوئی اتنی محبت نہ کر لے گا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو نہیں چاہے گا، جب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی پیغام اللہ اس کی وحدانیت کا میرے آقا سرکار غریب نواز پہنچا رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، لوگ تو آ کر بیٹھ رہے تھے، لیکن ادھر پرتھوی راج چوہان نے یہ میٹنگ کی، پرتھوی راج چوہان نے یہ مشورہ کیا کہ اس فقیر کو مارنے کے لیے زہر میں چبو کر، زہر میں بچھو کر ایک خنجر ایک آدمی نے اپنی رانوں کے نیچے رکھا اور کہا اس کو لے جا کر تم ان کی مجلس میں جانا، اور جب مجلس ختم ہونے لگے اس وقت ان پر حملہ کر دینا اور ان کا وجود اس ہندوستان سے مٹا دینا۔ اللہ اکبر پیارے، جیسے ہی پرتھوی راج چوہان کا اشارہ ملتے ہوئے اس کا ایک وزیر نکلتا ہے اپنے گھر سے، میرے آقا سرکار غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر ہیں، گجرات سے نکل کر اجمیر پہنچے تھے۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر کی سرزمین پر تبلیغ کر رہے تھے، اجمیر کی سرزمین پر اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، وہ اسلام جو مکے سے چلا تھا، وہ اسلام جو مدینے سے چلا تھا، وہ اسلام جو غریبی سے چل کر غریبی میں پہنچ جائے گا، اسی اسلام کی تبلیغ سرکار غریب نواز کر رہے ہیں۔ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں اللہ ایک ہے، اے لوگوں اسی کی عبادت کرو، اے لوگوں محمد کو اپنا رسول مانو۔ جب میرے آقا یہ پیغام دے چکے تھے، سرکار غریب نواز کی مجلس ختم ہونے والی تھی، اس کے دل پر جو میرے آقا سرکار غریب نواز پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے دل پر ایسی رقت طاری ہوئی، اس کے دل پر ایک ایسا وجد طاری ہوا، اس کے دل پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ گویا کہ اب سرکار غریب نواز کی ایک کرامت ملاحظہ کیجئے پیارے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے جو تھے، جو اسلام لے کر ابھی نہیں آئے تھے، کچھ اسلام لے کر آنے والے بھی اس مجلس میں تھے، جب وہ وہاں سے ہٹنے لگے، مجلس ختم ہونے لگی، ہوتے ہوتے آخر میں وہی نوجوان رہ جاتا ہے جس کو پرتھوی راج چوہان نے خنجر زہر میں چبو کر بھیجا تھا، تو اس فقیر کو نیست و نابود کر دے، تو اس معین الدین کا اس ہندوستان سے نام و نشان مٹا دے۔ اللہ اکبر پیارے، میرے آقا سرکار غریب نواز کی کرامت سنیے پیارے، اور اس میرے آقا سرکار غریب نواز دلوں کے حال کو واقف تھے، اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں سرکار غریب نواز۔ آخر میں وہی ایک شخص رہ جاتا ہے جو زہر میں بھگو کر خنجر لایا تھا اور سرکار غریب نواز کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس پر ایک جلال کی نگاہ ڈالتے ہیں، تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب سرکار غریب نواز کے سامنے وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہتے ہیں تم بھی اپنا کام کر لو، جس نیت سے آئے ہو کر لو۔ اب اس میں ہمت کہاں تھی، اب اس میں سکت کہاں تھی، اب اس میں طاقت کہاں تھی، اب اس میں قوت کہاں تھی کہ وہ سرکار غریب نواز پر اٹیک کرتا، وہ سرکار غریب نواز پر حملہ کرتا، وہ سرکار غریب نواز پر قاتلانہ حملہ کرتا۔ اب سرکار غریب نواز کے قدموں میں گر کر کہتا ہے کہ جب ایک اجمیر کے خادم کا یہ عالم ہے تو جس کا دین پہنچا رہے ہیں اس مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اب میں اس پر حملہ کرنے کے لیے ہی نہیں آیا ہوں، مجھے آپ بھی اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ یہ میرے آقا سرکار غریب نواز کی شان ہے پیارے، دلوں کے حالات کو واقف کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام ہندوستان میں تلوار سے پھیلا ہے، میں نہیں کہتا پیارے اسلام ہندوستان میں تلوار سے پھیلا ہے۔ وہاں ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اسلام ہندوستان میں تلوار سے پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار کوئی لوہی کی تلوار نہیں تھی، وہ برچی نہیں تھی، وہ بھالا نہیں تھا، بلکہ اسے اخلاق کی تلوار کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے وہ کارنامہ پیش کیا تھا، لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، لوگ خود بخود اسلام کے اندر آنے لگے تھے۔ کہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا جب سرکار غریب نواز کو ہر طرف سے آزمایا گیا، میرے آقا سرکار غریب نواز کسی طریقے سے ان کے چنگل میں نہیں پھنسے۔ اس وقت سرکار غریب نواز کے سامنے کچھ جوان حسین خوبصورت لڑکیوں کو سرکار غریب نواز کے سامنے پیش کیا گیا کہ تاکہ غریب لڑکیوں کے بہکاوے میں آ کر یہ اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر پیارے، اسلام کی تبلیغ کو بند کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ہر طریقے سے غریب نواز کو آزما لیا گیا، لیکن غریب نواز ہر امتحان میں کامیاب نظر آتے تھے۔ اب ایسے عالم میں آخری کوشش یہ تھی کفار کی کہ ان کے سامنے لڑکیوں کو پیش کیا جائے، ہو سکتا
چاہے یہ لڑکیوں کے چنگل میں آ کر اسلام کی تبلیغ بند کر دیں۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لڑکیوں کو اس حال میں پیش کیا گیا کہ ان کا پورا جسم برہنہ نظر آتا تھا، گویا کہ ان کو اس انداز سے پیش کیا گیا۔ وہ انداز کیا تھا وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ چند نوجوان لڑکیوں کو جو اجمیر کی حسیناؤں میں شمار ہوتی تھیں، جو اجمیر کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان کو پہلے ایک تالاب کے اندر ڈبکی لگا کر، آپ جانتے ہیں میری زبان حیا خاموش ہے کہ جب عورت ایک تالاب کے اندر ڈبکی لگائے اور اس کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے جسم سے اس طریقے سے مس ہو جاتے ہیں، اس کے جسم سے ٹچ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے جسم کا گویا کہ ایک ایک عضو صاف نظر آتا ہے، میری زبان حیا خاموش، اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اب سرکار غریب رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تالاب میں ڈبکی لگا کر لڑکیوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سرکار غریب نواز کے کاندھے پہ چادر تھی اور ان سے کہلوایا گیا کہ جب یہ آپ کے چنگل میں آ جائیں تو آپ صرف ان سے یہ کہنا کہ تم اپنے اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو۔ اب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حسین لڑکیوں کو غریب نواز کی بارگاہ میں پانی میں ڈبکی لگا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا سرکار غریب نواز کی پہلی نظر جیسے ہی پڑتی ہے تو حدیث پاک یاد آ جاتی ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن اگر دوسری نظر تم ڈالتے ہو تمہارے اوپر اس کی پکڑ ہوگی، اور بے شک اللہ کی پکڑ بڑا سخت ہے، بڑی کڑک سخت ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب غریب نواز کو یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث مبارک یاد آتی ہے، میرے آقا غریب نواز اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اپنی نظر کو جھکاتے ہیں، آپ کے کاندھے مبارک پر ایک چادر شریف پڑی ہوئی تھی، اپنی یہ چادر اتاری اور چادر اتارنے کے بعد اپنے اس لڑکی کی طرف پھینک کر کہا، لے بیٹی اس سے اپنے جسم کو چھپا لے۔ اللہ اکبر پیارے، اسی جملے کے اندر ایسی کیفیت تاری ہوئی لڑکی کے اندر کہ اللہ اکبر، یہ نہ مجھے کبھی جانتا ہے، یہ نہ کبھی مجھے پہچانتا ہے، میں نے اس سے پہلے اس فقیر کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کیسا مذہب ہے جو پرائی لڑکیوں کو بھی بیٹی کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، بیٹی کے دل پر ایسی رقت طاری ہوئی، بیٹی کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کا دین بدل جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جس مذہب میں ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا جاتا ہو، جس مذہب کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹی ہو اس کو اپنا بیٹی سمجھا جاتا ہو، وہ مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان تھے، لیکن ہر امتحان میں میرے آقا غریب نواز کامیاب ہوتے نظر آئے۔ اللہ اکبر پیارے، سرکار غریب نواز کو ہر طریقے سے آزمایا گیا، لیکن میرے آقا غریب نواز ہر امتحان میں کامیاب نظر آئے۔ گویا کہ علامہ اقبال کے شعر میں انہوں نے جواب دیا تھا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ سرکار غریب نواز نے پیغام دیا تھا۔ بڑی بابرکت ذات سرکار غریب نواز کی ہے۔ آپ نے ذکر جمیل سرکار غریب نواز کا سنا، یہ ذکر مقدروں کو بدل دیتا ہے، یہ ذکر قسمت کو بدل دیتا ہے، یہ ذکر قسمت کی تقدیر کو سنوار دیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اما ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرے آقا سرکار غریب نواز کی چوکھٹ ہے پیارے۔ میرے آقا سرکار غریب نواز کو اللہ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی تھی، سرکار غریب نواز کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ ذرا چلیے سرکار غریب نواز کی کرامتی زندگی کو سماعت کر لیجئے۔ میرے آقا سرکار غریب نواز کی شان بیان کرنے بیٹھا ہوں تو سرکار غریب نواز کی شان بھی سن لیجئے۔ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و بلند کا اندازہ لگانے سے ایک واقعہ بھی سماعت کر لیجئے، لگانے سے پہلے ایک واقعہ سماعت کر لیجئے، اور پھر دیکھیے جو چیز آپ کی صحبت اختیار کر لیتی ہے، سرکار غریب نواز تو بہت دور کی بات ہے، جو چیز آپ کی صحبت اختیار کر لیتی ہے وہ کتنی بابرکت ہو جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزر رہے ہیں، وہاں آتش پرستوں کی ایک جماعت آگ کی پوجا میں مصروف ہے۔ ہاں یہ دور ہندوستان کا ایسا دور تھا کہ اگر آگ کو دیکھتے تھے کہ وہ جلا دے گی تو اسی کی پوجا کرنے لگتے تھے، سورج نکلتا تھا اس کی روشنی زیادہ ہے تو اس کی پوجا کرنے لگتے تھے، چاند نکلتا تھا تو اس کی پوجا کرنے لگتے تھے، وہ لوگ ہواؤں کی پوجا کرنے لگتے تھے، لیکن جب سورج ڈوبتا تھا تو کہتے تھے نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند جب نکلتا تھا تو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب چاند ڈوبتا تھا تو لوگ کہتے نہیں جو ڈوب جائے اس کو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
آگ کی لوگ عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ بہت شکتیشالی ہوتی ہے، بہت پاورفل ہوتی ہے، بہت قوت والی ہوتی ہے، اس لیے کہ جلا دے گی۔ لیکن عبادت کرتے کرتے بہت سال گزر گئے، پھر آگ میں جب ہاتھ ڈالا اس نے پھر جلا دیا، کہا جو جلا دے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگ آگ کی عبادت اس نیت سے کرتے تھے کہ یہ ہمیں جلائے گی نہیں، اسی لیے یہی خدا ہے، یہی ایک جماعت یہی سوچ کر عبادت کر رہی تھی۔ آپ نے انہیں دیکھا اور کہا آگ کیوں پوچھتے ہو، آگ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا تاکہ یہ آگ دوزخ میں ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا تم آگ کی عبادت نہ کرو، تم آگ کو نہ پوجو، بلکہ آگ کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو تاکہ آگ تمہارے اوپر کوئی اثر نہ کرے۔ تم لوگ اتنے دنوں تک آگ کی پوجا کر رہے ہو، اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، ذرا آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھو کہ تمہیں جلائے گی کہ نہیں جلائے گی، پھر تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر پیارے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے جواب دیا جناب آگ کا کام ہے جلانا، اگر اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو بہرحال آگ تو ہمیں جلائے گی، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر آگ کو پیدا کرنے والے کی ہم عبادت کریں، اگر آگ کو پیدا کرنے والے کو ہم پوجیں، اگر آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کریں تو آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ اب سرکار غریب نواز نے تبلیغ کرنے کا انداز دیکھیے، میرے آقا سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں دیکھو ہم آگ کے پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں، ہم آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم آگ کو جس نے بنایا ہے اس کو پوجتے ہیں۔ یہ ہمارے اور یہ آگ ہمارے جسم اور لباس کو تو بہت دور کی بات ہے، جسم اور لباس کو کیا جلائے گی، ہمارے قدموں کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ اب اتنا جو کہنا تھا، اللہ اکبر، تمام آگ کے پجاری سرکار غریب نواز کو دیکھ رہے تھے اور جلتی ہوئی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے پیر مبارک سے ایک جوتی نکالی اور اس کو آگ میں ڈال دیا۔ کافی دیر تک آگ میں رکھنے کے بعد جب وہ جوتی باہر نکالی گئی تو آگ کا اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ یہ کرامت آپ کی جب دیکھی تو آتش کدے کے سارے پجاری مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ میرے آقا سرکار غریب نواز ہیں، اسی لیے کہنا پڑے گا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ زمین یہ آسمان ہے تیرا، یہ زمین یہ آسمان ہے تیرا، اسی لیے یہ بھارت مہان ہے خواجہ، بس ایک قطرے کا مانند ہے انا ساگر، تیرے کاسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ۔ اللہ اکبر سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے داتا بھی ہیں، پورے ہندوستان کے مہاراجہ بھی ہیں۔ انہوں نے اگرچہ لوگوں کے سروں پر حکومت نہیں کی مگر دلوں پر ایسی حکومت کی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایک انگریز سائنٹسٹ نے جب سرکار غریب نواز کی تربت کو دیکھا تھا، جب سرکار غریب نواز کی قبر انور کو دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو پورے ہندوستان پر بادشاہت کرتے دیکھا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی تربت کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ اگرچہ میرے آقا سرکار غریب نواز نے دلوں پر حکومت نہیں کی لیکن دلوں پر آج بھی حکومت غریب نواز کی ہے۔ یہ میرے آقا سرکار غریب نواز ہیں، آپ ہی کو سلطان الہند آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور صبح قیامت تک تسلیم پوری دنیا کرتی رہے گی۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت ایک مخصوص مدت رہے گی پھر ختم ہو جائے گی، نہ وہ بادشاہ رہے نہ ان کی بادشاہت، مگر سرکار غریب نواز کی حکومت کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ رہے گی۔ وہ بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں مگر ان کی حکومت کا سکہ کل بھی کھنک رہا تھا، آج بھی کھنک رہا ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ کھنکتا رہے گا۔ وہ بھلا کیوں نہ ہو، یہ کسی دنیا دار کی عطا کردہ حکومت نہیں ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے بادشاہت عطا کی ہے۔ مسلسل 40 سال تک ہندوستان کی سرزمین پر دین حق کا پرچم بلند کرنے کے بعد آسمان ولایت کا یہ چمکتا سورج 6 رجب المرجب یعنی کل کے دن سن ہجری 633 کو اجمیر کی دھرتی پر جب رات کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گیا، رات بھر اللہ 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 کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر کی آوازیں سنتے رہے، سرکار غریب نواز سے سنتے رہے۔
جب آخری وقت آیا، فجر کا وقت آیا، تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب حضور آئیں اور نماز فجر ہمیں پڑھائیں، لیکن انتظار کرتے کرتے بہت وقت گزر گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دستک دینے پر دروازہ نہیں کھولا گیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دروازہ توڑ کر جب دیکھا گیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے، یعنی اس دنیا کو آپ چھوڑ چکے تھے، اور آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا یہ محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان ہے پیارے، لیکن سرکار غریب نواز کا ایک قول سن لیں اور اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مسالک السالکین میں آپ کے پیر و مرشد آپ کے خلیفہ آپ کے اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ انسان کا دل دکھانے سے صرف انسان کا دل نہیں دکھتا ہے، بلکہ دل اور سینے کے درمیان 80 پردے ہوتے ہیں، اور ہر پردے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ہر فرشتہ جب اس کا دل دکھتا ہے تو جب اس کے سینے میں دل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 80 پردے ہیں، اور جب انسان کا دل دکھتا ہے تو ان 80 پردوں پر جو ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ہر فرشتے کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ کے معصوم کو انسان تکلیف دیتا ہے جب کسی مومن کا دل دکھاتا ہے۔ تو خدا را مسلمان بھائیوں سے اتحاد رکھیے، یہ سرکار غریب نواز کی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کے اس غلام کا ہم نے ذکر جمیل کیا، اللہ پاک مدرسہ فیضان اسلام کو خوب بلندی عطا فرمائے، سرکار غریب نواز کا تصدق ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔